استغفر الله الذي لا اله الا سامنے هو مولا سامنے بیان کر لیں. واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ومثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائد ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن قصر المهلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدون الموت وبدور القرار إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترك فمن يرحم سواك سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے دوستوں ساتھیوں عزیزوں، آپ اس علاقے میں دین کی نسبت سے پہلی دفعہ آنا ہے. کشمیر کے علاقوں میں ہم بہت آئے ہیں، لیکن اس علاقے میں دین کی نسبت سے پہلی دفعہ آنا ہے. ہم نے وہ پاگل کوہتا میں اور دوسری جگہ راولہ کوٹ میں پروگرام جمع کیا تھا. مولانا رئیس صاحب سے بات ہوئی، نے کہا گزرتے ہوئے ہمارے پاس بھی ادھر سے ہو گیا تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ اس علاقے کے اندر آنا اور دین کی بات کرنے سے اللہ ہمارے لیے اس علاقے کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اللہ رب العزت ہمارا یہاں دین کی نسبتوں سے اپنی نسبتوں سے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ کے یہاں عمل قبول ہو جائے پھر کامیابی ہے، اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو ساری محنت ضائع. اس لیے ہر عمل میں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ میرا عمل اس قابل تو نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کیا جائے، لیکن تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. تو چھوٹے سکھوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، چھوٹوں کو بھی جو قبول کر لیتا ہے. ہمارے ان چھوٹے عملوں کو اللہ اعلیٰ درجے پر قبول فرمائے. تو آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو، تعلق و عشق کو دل و دماغ اور روح میں پیدا کرنا یہ مسلمان کا مقصود بھی ہے اور اس کے ایمان کی علامت اور پہچان بھی ہے. ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، تعلق و عشق کو
دل و دماغ میں پیدا کرنا، روح میں پیدا کرنا، یہ مسلمان کا مقصود بھی ہے اور اس کی ایمان کی علامت اور پہچان بھی ہے۔ جتنی ہماری اللہ جل شان سے محبت بڑھتی جائے گی، تعلق عشق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ہم ایمان میں مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے، اعمال صالح میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، دین کی محنتوں میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ جتنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت تعلق عشق بڑھتا جائے گا، اتنی ہی زندگی خود بخود سنت کے مطابق ڈھلتی جائے گی، سنت کا شوق بڑھتا جائے گا، خوشیوں غمیوں میں سنت اپنانے کا شوق بڑھتا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی، دنیا ہی میں جنت جیسا اس کو لطف آتا ہے، جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت اور تعلق کی دولت نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں وہ جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے مسلمان، جسے اللہ جل شانہ اپنے تعلق کی دولت نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں وہ جنت کے لطف اٹھاتا ہے مسلمان، جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت تعلق عشق کی دولت نصیب فرما دے۔ ایسے ہی جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور عشق نصیب ہو جائے، اس کو اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کا لطف اٹھاتا ہے وہ مسلمان، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہو جائے، دنیا ہی میں جنت کے مزے اٹھاتا ہے وہ مسلمان، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نصیب ہو جائے، دنیا ہی میں جنت کی لطف اٹھاتا ہے وہ مسلمان، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نصیب ہو جائے۔ کسی کو اللہ رب العزت یوں نواز دیتے ہیں، پہلے اس دل میں اللہ جل شانہ اپنی محبت کی شمع روشن کر دیتے ہیں، اپنے تعلق کی شمع روشن کر دیتے ہیں، اپنے عشق کی شمع روشن کر دیتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق نصیب ہوتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور عشق کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کسی کو اللہ جل شانہ جو نواز دیتے ہیں، پہلے اس دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دیتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق اور سچا عشق پیدا کر دیتے ہیں، جس سے اللہ جل شانہ کی محبت خود بخود نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازم ملزوم ہے، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تعلق عشق نصیب ہو جائے، اسے صحابہ اہل بیت سے خود بخود محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق اتنی اونچی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بلند نعمت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے 1000 نفل پڑھے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کی محبت کے بغیر پڑھے، 1000 نفل پڑھے ہیں اللہ جل شانہ کے تعلق کے بغیر پڑھے، 1000 نفل پڑھے ہیں
اللہ جل شانہ کے عشق کے بغیر پڑھے. ایک آدمی صرف 2 نفل پڑھے ہیں, اللہ جل شانہ کی محبت کے ساتھ پڑھے ہیں. وہ 2 نفل اللہ جل شانہ کے تعلق کو دل میں بسا کے پڑھے ہیں. وہ 2 نفل اللہ جل شانہ کے عشق کے ساتھ پڑھے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 2 نفلوں کی وہ قدر و قیمت پڑے گی اللہ کے دربار میں جو اللہ کی محبت تعلق عشق کے ساتھ پڑے گے ہیں, جو 1000 نفلوں کی بھی قدر و قیمت نہیں پڑے گی. اس لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہر عمل کا جوہر اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق. جس عمل کو اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کے ساتھ کیا جائے اس کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے, وہ قبولیت کا اتنا حامل ہوتا ہے, سال ہا سال کی محنتیں پیچھے آ جاتی ہیں, سال ہا سال کی عبادتیں ریاضتیں پیچھے آ جاتی ہیں. چند لمحے کا جو عمل اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کے ساتھ کیا ہے اس کی قبولیت کتنی پرواز بلند ہوتی ہے. اللہ کے دربار میں وہ قبولیت کا اتنا حامل ہوتا ہے کہ سال ہر سال کی باتیں ریاضتیں پیچھے آ جاتی ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کی محبت کو تعلق عشق کو بسا کر کے نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا, دین کی دعوت دینا, اس کی قبولیت اتنی ہوتی ہے, اتنی قبولیت کا حامل ہوتا ہے, سال ہر سال کی باتیں ریاض سے پیچھے رہ جاتی. اب 2 عمل اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کے, 2 عمل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق عشق کے. پہلے اللہ جل شانہ کی محبت کا عمل یہ ہے ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں, دین کی دعوت دے رہے ہوں, ذکر کر رہے ہوں, یہ 3 تصور دل و دماغ میں جمایا کریں. پہلا تصور اللہ بصیر ہے, میں شاہی دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں, اللہ بصیر ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دوسرا ہم تصور جمایا کریں اللہ سمیع ہے, میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی عظمت ہاتھ باندھ کے بیان کر رہا ہوں, اللہ میری حمد و ثنا کو سن رہے ہیں. تیسرا ہم تصور جمایا کریں اللہ علیم ہے, میں شاہی دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں, اللہ میرے دل کی توجہ کو جان دے, میرے دل کا لگاؤ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے یا میرا دل بازار میں پھر رہا ہے, گھر میں پھر رہا ہے, پارک میں پھر رہا ہے, اللہ علیم ہے. آج سے ہمارے سارے بھائی نماز میں بھی, تلاوت میں, ذکر میں, دین کی دعوت میں, ہر کام میں یہ 3 تصور جمایا کریں. اللہ بصیر ہے, میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ سمیع ہے, میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں, اللہ سن رہے ہیں. اللہ علیم ہے, میرے دل کی توجہ کو جان رہے. ایک تو یہ سارے آج سے ہم تصور کیا کریں, اس سے اللہ جل شانہ سے محبت تعلق عشق بڑھتا جائے گا. جب اللہ جل شانہ سے محبت تعلق عشق بڑھتا جائے گا تو اعمال کی قبولیت کی پرواز بہت بلند ہوگی. دوسرا عمل ہے کہ یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے, اس پر ہم 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ 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 اللہ, اس سے اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق دل و دماغ و روح میں اترتا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے کو ضم لگ جاتا ہے
ایسے ہی گناہ کر کے گناہوں پر زنگ دلوں کو لگ جاتا ہے. لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے ریگ مار ہے اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے دل متاثر بھی ہوتے ہیں، دل میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت تعلق بھی پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کا زنگ دل سے اترتا ہے. ہم گھر کے کونے میں یا مسجد کے کونے میں 500 مرتبہ آج سے دل پر اللہ کا ذکر ذرا اونچی آواز سے، دل پر چوٹ لگے اللہ کے مبارک نام کی، پھر دل سے گناہوں پر زنگ ہو جائے. ایسے اللہ 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 اللہ. جب دن اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے علاوہ ہمیں کو دیکھتا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہمیں اس انداز سے کرے، انشاءاللہ اللہ کی محبت تعلق عشق ہمارے دل و دماغ روح میں ہوئے کہ میں معمول بنائیں گے انشاءاللہ. اور ایک عمل 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تھا. حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہو. کیسے چمک رہا ہو؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. یہ 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے. اشارہ ہے قیامت کے دن اس کو وہ غم پریشانیاں نہیں ہوں گے جس کو خوشیوں سے چہرہ چمک رہا ہو. اور یہ آدمی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو موت کے وقت بھی اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو. یہ بھی معمول بنانے میں انشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دو عمل. ایک عمل تو یہ کہ ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کیا کریں. سنت جب آدمی ادا کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. فرشتوں کے نگاہوں میں وہ محبوب ترین مسلمان ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ترین وہ امتی ہوتا ہے. جب سنت ادا کر رہا ہوتا ہے تو سنت اللہ کے رسول کی محبت کو، تعلق عشق کو ایسے کھینچ کر کے دل و دماغ میں پیدا کر دیتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایسے ہی سنت اللہ کے محبوب کی محبت تعلق عشق کو دل و دماغ وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. اس لیے تو سنت میں قبولیت کے راستے دیکھتے ہیں، سنت میں قبولیت کے راستے دیکھتے ہیں. بدعت و رسم و رواج میں گمراہیوں کے راستے دیکھتے ہوئے جو غمیوں اور خوشیوں میں بدعت رسم و رواج کرتا ہے وہ گمراہیوں کے گڑھوں میں گرتا ہے. بدعت و رسم و رواج میں گمراہیوں کے راستے دیکھتے ہوئے وہ کرنے والے کو گمراہیوں کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں. سنت میں قبولیت کے راستے دیکھتے ہوئے جب آدمی سنت ادا کرتا ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. ایک کام نیت کرے خوشیوں غمیوں میں رہن سہن میں ہر کام کو سنت کے مطابق کرے. ہر کام کو انشاءاللہ سنت کے مطابق. دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. درود پاک کی بے شمار رحمتیں برکتیں بارے. آدمی پریشان حال ہو درود پاک پڑھنا شروع کر دے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. کسی معاملے میں غم زدہ ہو درود پاک پڑھنا شروع کر دے اللہ اس کے غموں کو دور کر دے. کسی معاملے میں دکھیارا ہو چکا ہو درود پاک پڑھنا شروع کر دے اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دے. جنگل میں کہیں راستہ بھول گیا ہو
درندوں سے جان خطرے میں ہو، کوئی رہبر نہ ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ رہبر دے دے۔ درود پاک کی اتنی بڑی برکت ہے کہ روز اقدس پہ نام لے کر عرض کیا جاتا ہے، کلام کے کلام بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا، کیا سعادتیں ہیں درود پاک کی، کیا رحمتیں ہیں درود پاک کی، کیا برکتیں ہیں درود پاک کی، کہ روز اقدس پہ ہمارے والد محترم کا نام درود پاک کی برکت سے چلا جائے، بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا خوشیاں ہو سکتی، اس سے کیا بڑھ کر بہاریں ہو سکتی ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قیامت تک ہم 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آتی، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھمگٹے میں، 70,000 فرشتوں کے محبت میں درود پاک کی برکت سے محبوب کے روز اقدس پہ نام چلا جائے، بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا خوشیاں ہو سکتی ہیں۔ وہاں عاشقین کا ہر وقت جھمگٹا ہوتا ہے مواجہ شریف کے سامنے۔ مواجہ شریف کو کہا جاتا ہے جب روز اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مواجہ کا چہرہ آمنے سامنے ہونا، یہی نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ عاشقین کے ہر وقت دل میں اللہ کے محبوب کی محبت حاکمات رسول ہے، زبان پر درود پاک کا ورد، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی، ان عاشقین کے جھمگٹے میں، عاشقین کے محور میں، عاشقین کے بھنور کے اندر درود پاک کی برکت سے ہمارے والد محترم کا نام چلا گیا، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوتی ہے۔ جو 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ کتنے سو مرتبہ بولے گا؟ 300 مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ 1000 مرتبہ معمول بنا لے تو اللہ اس کو جنت میں گھر دکھا دیتے، درود شریف کی برکت سے جنت میں گھر بنتا ہے تو اللہ موت سے پہلے اس کو جنت میں گھر دکھا دیتے۔ درود شریف بے شمار ہیں۔ ایک ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر رہنما استاد محترم حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب نے ہمیں سکھلایا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ قادریہ میں پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مشائخ اس درود شریف کو پڑھتے ہیں۔ آپ ہی جو پڑھیں گے ان لاکھوں کروڑوں بزرگوں کی برکات آپ بھی لاکھوں بھی ملے گی۔ تو وہ مشکل نہیں، چھوٹا سا درود شریف ہے، وہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ پھر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ پھر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ بھول جاؤ تمہارا دیش آپ سے پوچھ گیا۔ یہ درود جب اور کم از کم 300 روزانہ ہمارا پڑھنے کا معمول بن گیا۔ جب تک 300 مرتبہ درود مکمل نہ ہو ہمیں نہیں بلانا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عمل ہے۔ عبداللہ کو ایک شوق پڑھاتے ہیں، آخر میں پھر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے کی ہے ایک دور میں اللہ جل شان کی محبت تعلق کی شوق کو دل و دماغ روح میں پیدا کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق کی شوق کو دل و دماغ روح میں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے دو عمل، ایک تو ہم نے 3 تصور نماز میں تلاوت میں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا کیا تصور ہے؟ اللہ بصیر ہے، شہید دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑھو، اللہ کے دیکھو۔ اللہ سمیع ہے،
میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اللہ سن ہے۔ تیسرا اللہ علیم ہے، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اللہ میرے دل کی توجہ کو جا رہا ہے۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ 500 مرتبہ دل پر کیا کرنا ہے؟ بولو کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ، ان کی آواز سے دل پہ ضرب لگا، جسے جوڑ کے تھوڑا مارا جاتا ہے تو جوڑا پھر خوبصورت بنتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کے مبارک نام کی ضربیں لگائیں گے تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی، عشق آئے گا، معرفت آئے گا، اور کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کی تصویر کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کتنی عمل ہو ان کی بات کرو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو سنت کے مطابق بنانا، اور دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے درود پاک کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا۔ کون سا درود شریف پڑھے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد شکایت نہیں آئے گی جو کشمیر والے کہتے ہیں ہم بزرگ ہیں، ہمیں کسی چیز کو معمول بنانے کی ضرورت ہے، کشمیر والے کہتے ہیں ہم پردیسی بزرگ ہیں، ہمیں کسی کی معمول بنانے کی ضرورت ہے، شکایت نہیں آئے گی، بنا دو معمول انسان۔ اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے سیکھا روٹی 11 کو